السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد والی دعا کی کیا فضیلت ہے۔ یہ دعا بھائی ابن ماجہ میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے یہ دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ معنی اس کا یہ ہے، یا رب لک الحمد، اے رب تیرے ہی لیے حمد ہے، کما ینبغی لجلال وجہ کا، جس طرح تیرے چہرے کے جلال کے لیے لائق ہے، ولعظیم سلطان کا، تیری عظیم سلطنت کے جس طرح لائق ہے۔ تو فرشتے جو تھے نا، ان سے وہ لکھنے سے عاجز آ گئے، یہ اتنے فضیلت والی دعا ہے، اس کا اجر لکھنے سے فرشتے عاجز آ گئے۔ لیکن بھائیو، اس کی سند جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس لیے اس کو پختگی کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں لونڈی ہو سکتی ہے، کیونکہ جنگ اب اس طرح کی نہیں ہوتی۔ جنگ اب اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی؟ جنگ ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، ایک فریق غالب آ جاتا ہے، ایک فریق شکست کھا جاتا ہے، غالب فریق کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ تو اب کفار نے لونڈیوں غلاموں پر پابندی لگائی کہ بھئی کوئی اب لونڈی غلام نہیں بن سکتے، لیکن اس کا جو حل اسلام نے کیا ہے وہ بہت ہی ایک منصفانہ علاج ہے، اور کفار نے جو کیا ہے وہ سراسر ظلم پر مبنی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کے جو آپ گرفتار کر لیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہو تو ان کا فدیہ لے لو، چاہو احسان کر کے چھوڑ دو۔ اچھا، اب حکم یہ ہے کہ جو عورتیں پکڑی گئی ہیں ان کو تقسیم کر دو، ہر آدمی کو ایک حصے میں آئے یا دو آئیں، وہ اس کی لونڈی بن جائے گی۔ جس طرح بیوی کے پاس جا سکتا ہے، اس طرح لونڈی کے پاس جانا شرعی طور پر اس کو جائز ہے، گناہ کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہو جائے تو وہ اس کا جائز حلال بچہ ہوگا اور اس کا وارث بنے گا، تو وہ لونڈی اس کے پاس رہے گی، یہ اس کی بیماری کا بھی ذمہ دار ہے، اس کی خوراک کا بھی، اور اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے۔ فروخت کرے تو نیا مالک جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کوئی دوسرا اس لونڈی سے صحبت نہیں کر سکتا، اس کی عزت آبرو صرف اس کے مالک کے لیے محفوظ ہو گئی، اور اگر بچہ ہو گیا تو وہ اس گھر کی مالک بن گئی، کیونکہ وہ بیٹا اس کا وارث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے گناہوں کا کفارہ یہ رکھا کہ لونڈی آزاد کرو، غلام آزاد کر دو، ایک گردن آزاد کرو۔ تو جنگیں تو قیامت تک جاری رہنی ہیں اور عورتیں گرفتار بھی ہونی ہیں، تو ان کا یہ علاج اللہ تعالیٰ نے تجویز بلکہ حکم دیا ہے۔ اب کافروں نے جو کیا، ان کی کتابوں میں، بائبل میں، تورات، انجیل میں اب بھی یہی حکم ہے، لیکن وہ ابراہیم لنکن جو تھا اس نے غلامی کو ممنوع قرار دیا، تو ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ جس شہر پر قبضہ ہوا، جس ملک کا، وہ عورتیں وہاں سے پکڑ کرنا کیمپوں میں رکھی گئیں۔ اب کیمپوں میں جب رکھی گئیں تو وہ فوجی جو اپنے گھر سے دور تھے، ویسے بھی ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے ان سے زنا کیا، اور اتنا کیا کہ باقاعدہ ان کے لیے خیمے بنائے گئے، اور اس میں اندر لکھا گیا کہ بھائی جلدی فارغ ہوں، باہر دوسرا تمہارا بھائی انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں ان بیچاری مجبور عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کی۔ اچھا، ایک تو یہ کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی تو نہیں ہے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو بچہ ہوگا وہ کس کا بچہ ہے؟ ان میں سے کوئی بھی، کیونکہ وہ ملکیت نہیں اس کی، اس لیے کسی کو یہ پرواہ نہیں کہ یہ تندرست رہے، اس نے اپنی لذت پوری کرنی ہے، بے شک وہ ہلاک ہو جائے۔ اور
جب وہ لونڈی تھی تو بالکل سہولت تھی کہ دنیا میں جہاں اس کا باپ ہے یا بھائی ہے وہ آ کر اس کے مالک سے کہے جی آپ کی لونڈی آپ پیسے نے مجھے ہماری بچی کو آزاد کر دے. اب وہ حکومت کے رحم و کرم پر جب تک حکومت فیصلہ نہ کرے ان کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے بے حساب, اور اس کو روکنے والا کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو نگران ہیں وہی کو خیریت نہیں گزاریں گے. تو اس لیے کفار نے یہ جو اس کا سلسلہ بنایا ہے وہ سراسر ظلم و ستم پر مبنی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے وہ بہت خیر خواہی کا تقاضا ہے کیونکہ وہ بے شک کفار کی عورتیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو خود کھاؤ لونڈیوں کو غلاموں کو کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. ایک نے تھپڑ مار دیا ایک لونڈی کو تو آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. اتنی سزا پر ایک تھپڑ پر فرمایا اس کو آزاد کر دو. اچھا جی یہ ہو گیا. تیمم کس صورت پر کیا جا سکتا ہے؟ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو یہ کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے, یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا, مثلا بیمار ہے پانی استعمال نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے, اور غسل فرض ہو جائے پانی نہیں ملتا یا استعمال نہیں کر سکتا, اتنی شدید سردی ہے برف پڑی ہوئی ہے پانی گرم کرنے کی صورت کوئی نہیں, خطرہ ہے بیمار ہو جاؤں گا, تو تیمم دونوں کے لیے ایک ہی طرح کا ہے, الگ الگ نہیں ہے. بسم اللہ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارے, اس کو جھاڑ کر پھونک مار کر منہ پر مار لے, پھر بائیں ہتھیلی کو دائیں ہاتھ پر مار لے, دائیں ہتھیلی کو بائیں پر مار لے, صرف کفوں پر. یہ خود اللہ کے رسول نے سکھایا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے. بینکوں میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ درست ہے؟ درست تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ 5,000 تقریباً موجود رکھتے ہیں, تو وہ تو آگے سود پر ہی دیتے ہیں نا. سود میں یعنی تعاون تو ہے نا, لیکن اس سے بہرحال کم ہے, جس میں سود لیا جاتا ہے اس سے کم ہے, لیکن نقصان تو اس کا بھی ہے نا. اس کو بالکل درست قرار دیا جائے یہ مشکل ہے, لیکن ہر آدمی اپنی مجبوری کو سوچ سکتا ہے کہ میں کس حد تک اس سے بچ سکتا ہوں. کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن کی طرف جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے؟ بہن کی طرف ہی نہیں, بہن بھائی کے پاس ہے, وہ بھی دوست کے پاس جائے پھر بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو آنا جانا ایک موقع ہے, اچھا موقع ہے, تو اس لیے یہ آپ کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو, اس سے تمہاری محبت پیدا ہوگی. اگر کوئی شخص نماز روزہ حج زکوٰۃ کے معاملے میں درست ہے لیکن اپنے اہل و عیال سے بہت بے انصافی کرتا ہے, مارتا پیٹتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلا حکم تو یہ ہے کہ وہ مارتا پیٹتا ہے, آگے سے کوئی تنگ ہوتا ہی تو مارتا ہے نا, خواہ مخواہ تو کوئی پاگل نہیں نہ ہوتا. ان کو اطاعت کرنی چاہیے. یہ اس جمہوریت نے گھروں میں بھی یہ بڑا بیڑا کرک کیا ہے, جس طرح چاہتی ہے بیوی آگے سے بکواس شروع کر دیتی ہے. اگر وہ اطاعت کرے خاوند کو یہ سمجھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے تو میں بیوی کو حکم دیتا, تو پھر اس کے ساتھ وہ اس طرح کا سلوک تو نہیں نہ کر سکتی جس طرح کئی عورتیں کرتی ہیں. تو اولاد کو بھی یہی کرنا چاہیے. لیکن اگر فی الواقع بے انصافی کرتا ہے تو قیامت کا دن کوئی دور نہیں ہے, پھر اس کی نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی, اس کے گناہ بھی دیکھے جائیں گے, پھر جو پلڑا غالب آئے گا اس کے مطابق اس سے سلوک ہو جائے گا. کیا حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوما ہو؟ ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی. یہ فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو آدمی کھاتا ہے وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہو, اور داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, زرہیں بناتے تھے اور اس کمائی سے کھاتے تھے. جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ہو جاتا ہے؟
دو طرح کے ہیں نماز نہ پڑھنے والے، ایک تو جو پڑھتے ہی نہیں بالکل، ان کا نکاح شکا کوئی نہیں ہوتا، نہ ان کا مسلمانی ہے، اسلام والی بات کوئی نہیں۔ ایک وہ ہیں جو پڑھتے ہیں، کوئی سستی بھی ہو جاتی ہے تو یہ مسلمان ہیں، تو بہرحال ان کا نکاح تو ہوتا ہے نا۔ نماز کے آخری رکعت کے تشہد میں شہادت کی انگلی ایک دفعہ اٹھانی ہے یا بار بار؟ جب آپ اتحیات بیٹھ جائیں تو شہادت کی انگلی اٹھا لیں اور اٹھا کر ہی رکھنی ہے سلام پھیرنے تک، اور وقتاً فوقتاً ہلاتے رہنا چاہیے۔ صدقہ روز کا کرنا چاہیے یا ہفتے کا یا مہینے کا اکٹھا بھی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، اکٹھا بھی کر سکتا ہے، روزانہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا عورت کسی پر جادو ٹونا کروائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ ثابت ہو جائے اگر کہ جادو کیا ہے کسی نے اور اس سے بندہ فوت ہو جاتا ہے، نقصان ہوتا ہے، تو جادوگر کو قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے، یہ نہیں کہ جو اٹھے کہے جی یہ جادو کرتا ہے تو اس کو مار دے۔ کہتے ہیں جس گھر میں اجوا کھجور ہو اس گھر پر جادو نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو شخص صبح 7 اجوا کھجوروں کا ناشتہ کرے اس دن اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا اور جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ کیا عورت نماز پڑھتے وقت اپنے ہاتھ چہرہ سے باہر رکھے گی اور چہرہ بھی خالی ہوگا؟ چادر سے باہر رکھے گی؟ ہاں مطلب جب غیر محرم وہاں کوئی نہ ہو، اپنا گھر ہو، تو پھر تو چہرہ کھل۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔